अगर आप एक नमाज को बाजमात सही तरीके से अदा करें और फिर अगली नमाज को भी बाजमात सही तरीके से अदा करें तो ये दोनों नमाजों के दरमियान के छोटे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बुरे अमल के बाद अच्छा अमल करो ताकि वो बुराई मिट जाए। कुछ लोग इस बात को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप किसी को कत्ल कर दें फिर हज कर लें, या किसी का माल चोरी कर लें और फिर हज कर लें तो सब गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं, हदीस का ये मतलब नहीं है। यहाँ छोटे गुनाहों की बात हो रही है, वो मामूली बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो जाती हैं। कभी हम कोई छोटी सी बात कर देते हैं या कोई मामूली गलती कर बैठते हैं, मगर जब हम सदका देते हैं या कोई नेक अमल करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो ये छोटे गुनाह मिट जाते हैं। रही बात बड़े गुनाहों की, तो उनके लिए तौबा जरूरी है। तौबा का मतलब है कि आप गुनाह का एतराफ करें, उस पर शर्मिंदा हों, अल्लाह से माफ़ी मांगें और पक्का अहद करें कि दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। ये बड़े गुनाहों के लिए शर्त है। अब नमाज की तरफ वापस आते हैं। जब हम अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं तो सवाल ये है, क्या आप वाकई महसूस करते हैं कि ये अल्लाह का घर है? सोचें, अगर आप किसी बड़े ताजिर, शहजादे, बादशाह या अमीर के घर में दाखिल हों तो आपकी कैफियत क्या होगी? आप सोचेंगे यहाँ कैमरे लगे होंगे, हिफाजती इंतजामात होंगे, मुझे अपना अंदाज बेहतर रखना है, खुशबू लगानी है, अच्छा और साफ लिबास पहनना है ताकि अच्छा तासुर पड़े। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में आओ तो अपनी जीनत से आओ, यानी जब अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज पढ़ने आओ तो साफ सुथरा लिबास पहनो, खुशबू लगाओ, अच्छे नजर आओ और तहारत यानी पाकीज़गी की हालत में रहो। आप वुजू के बिना नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको वुजू करना जरूरी है। जब आप अल्लाह के घर में दाखिल हों तो खुद से पूछें, क्या मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ? क्या मुझे ये लग रहा है कि मैं एक खूबसूरत जगह में दाखिल हुआ हूँ? मैंने कुछ गैर मुस्लिमों से मुलाकात की है जो मस्जिदों में आए। आजकल मगरबी दुनिया में ओपन डे का रिवाज है, जब हम गैर मुस्लिमों को मस्जिद देखने और इस्लाम के बारे में जानने का मौका देते हैं। वो आते हैं और बाज ने मुझसे कहा कि हम गवाही देते हैं, जैसे ही हमने कार मोड़ी और अल्लाह के घर को देखा, हमें दिल में सुकून सा महसूस हुआ। हैरत की बात है कि एक गैर मुस्लिम आपको बता रहा है कि जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कुछ लोग पूछते हैं कि गैर मुस्लिम को मस्जिद में ये सुकून कैसे महसूस हो सकता है, लेकिन ये आम सी बात है। वो भी इंसान हैं। अगर नीयत साफ हो और दिल सच्चा हो तो वो भी अल्लाह के घर में रूहानियत महसूस करेंगे। अगर गैर मुस्लिम हमें बता रहे हैं कि हम अल्लाह के घर में एक पुरसुकून माहौल महसूस करते हैं, तो फिर हम मुसलमान कभी कभी मस्जिद में ये सुकून क्यों नहीं पाते? क्यों कभी हमारे अपने बच्चे और नस्लें मस्जिद से दूर हो जाती हैं? शायद हमारी नीयत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आइए मैं आपको एक मशहूर हदीस के पहले हिस्से की तरफ ले चलता हूँ, जिसे हम में से बहुत से लोग ज़ुबानी जानते होंगे। ये वो हदीस है जब नबी करीम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेज रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुछ ऐसे लोगों के पास जाओगे जो अहले किताब हैं, तो सबसे पहली बात जिसकी तरफ उन्हें बुलाना है वो ये है कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने। इसमें लाजमी तौर पर पहले अंबिया पर ईमान लाना, पिछली किताबों पर ईमान लाना और ये समझना शामिल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और इस पर ईमान लाना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इसको मान लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ने उन पर दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। यहाँ मैं रुकना चाहूँगा, क्योंकि जब हम अल्लाह के घर में सुकून नहीं पाते या नमाज से दिल का चैन हासिल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमारी शहादत में कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि पहला कदम यह है कि शहादत को कबूल किया जाए और समझा जाए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और शिर्क से बचते हैं
تو آپ اپنے خالق سے براہ راست تعلق قائم کرتے ہیں اور مضبوط یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں جنت کی طرف کیسے لے جانا ہے۔ آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کا پیغام مکمل ہے، تبھی آپ نماز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم بدعت میں مبتلا ہوں تو نماز سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہم مسجد آتے ہیں مگر دل وہی نہیں ہوتا۔ جب ہم شرک میں، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، مبتلا ہوں، جو ایک بڑا گناہ ہے، تو نماز سے فائدہ کیسے ملے گا؟ ہمیں یہ بوجھ محسوس ہوگا اور ہم اللہ سے تعلق نہیں بنا پائیں گے۔ آج دنیا بھر میں لوگ سکون تلاش کر رہی ہیں، دل کا اطمینان ڈھونڈ رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا ذکر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے بلال، اس سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ کس سے؟ اذان سے۔ جاؤ اور اذان دو تاکہ ہم اس کی راحت پائیں۔ نماز کی برکت یہ ہے کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، تو گویا آپ وہ عبادت کر رہی ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں 5 منٹ میں نماز ختم ہو جائے، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر کے السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ کیا یہ نماز ہے؟ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں، بھائی وہ مسجد 10 منٹ میں ختم کر دیتی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد وہ مسجد کے باہر 1 گھنٹہ کھڑے گپ شپ کرتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، مگر اللہ کے گھر کے اندر زیادہ وقت نہیں گزارتے۔ کیا ہم وہ 1 گھنٹہ مسجد کے اندر نہیں گزار سکتے تھے؟ یاد رکھیں، اگر آپ نماز کی برکت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا کلمہ ٹھیک کریں، اور کلمہ ٹھیک کرنے کا مطلب صرف زبانی کہنا نہیں، بلکہ پورا کا پورا اچھا مسلمان بننا ہے، یعنی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جانا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف وہی نہ مانیں جو آپ کو آسان لگتا ہے، اور جو مشکل لگے اسے چھوڑ دیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف رات کو کلب میں شراب پی رہا ہے، کیا ایسی نماز اسے فائدہ دے سکتی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم ایک مسلم ملک میں ہیں، لیکن میں نے جنوبی افریقہ میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک بہت بڑا کسینو ہے جہاں جوا کھیلا جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں مختلف حصے ہیں، یہاں تک کہ وہاں وضو کا انتظام اور ایک مصلی بھی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جوا کھیلنے آتے ہیں ان میں سے اکثر مسلمان ہیں، اور وہ اپنی نماز نہیں چھوڑتے۔ وہ دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ میں جوا کھیلنے جا رہا ہوں، کامیابی عطا فرما۔ دیکھو ہم کس حد تک کمزور ہو گئے ہیں کہ جیسے کوئی چوری کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے، یا اللہ میں آج رات اس آدمی کو لوٹنے جا رہا ہوں، بس پکڑا نہ جاؤں، مدد فرما۔ یہ انسان کی سوچ بن چکی ہے اور یہ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر تمہارے دل میں غلط چیز کی محبت ہے تو تمہاری نماز تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ شیطان ہر روز ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ جیت جاتا ہے، کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ بار جیتیں، اور اگر کبھی وہ جیت جائے تو فوراً توبہ کے ذریعے واپس لڑیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی گناہ میں پڑ بھی گئے ہیں لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ الحمدللہ، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ سدھرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص گناہ کرنے سے پہلے نماز پڑھ کر اللہ سے اس گناہ میں کامیابی مانگے تو وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور نہ وہ نماز سے فائدہ پائے گا اور نہ کسی اور نیکی سے۔ پہلے اسے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کچھ غیر مسلم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید اس ملک میں بھی کچھ غیر مسلم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ روزے کے طبی فوائد حاصل کر لیں گے، صحت بہتر ہو سکتی ہے، وہ کچھ حد تک سکون محسوس کریں گے، شاید دل کو کچھ اطمینان مل جائے، لیکن یہ سب دنیا سے جڑا ہوا فائدہ ہے۔ لیکن کیا وہ آخرت کا اجر حاصل کریں گے؟ کیا وہ اس گہری نام تک پہنچ سکیں گے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، جب تک وہ ایمان نہ لائیں، دین کو سمجھیں اور پھر دوبارہ کوشش کریں۔
یہ بالکل ایسے جیسے کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل ہو، وہ عارضی طور پر اللہ کے گھر کی سکونت محسوس کرے گا، لیکن اگر وہ نماز پڑھے تو نماز کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں، تو وہ لمحاتی طور پر خوشی اور اطمینان محسوس کرے گا، مگر گہری برکت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس ایمان اور اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے۔ یہی بات مسلمان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل میں اسلام ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے پرواہ نہیں کرتے، زنا کرنا ہو تو کر لیا، حرام کھانا ہو تو کھا لیا، دھوکہ دینا، فریب کرنا سب ہو گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میری فرض نمازیں تو ادا ہو گئی ہیں، لیکن کیا دل میں باقی گناہوں کو چھوڑنے کی سچی کوشش نہ ہونے پر نماز کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی؟ نہیں۔ اسی لیے آج میں یہ اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کی برکتیں آپ کی زندگی میں محسوس ہوں تو دل کو پاک کریں، اپنے دل میں یہ ارادہ پیدا کریں کہ یا اللہ، جو غلط میں کر رہا ہوں مجھے اسے چھوڑنے کی توفیق دے، جو برائی میں کر رہا ہوں مجھے پہچاننے کی صلاحیت دے۔ بعض اوقات ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے،